حضرت عمر جن کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائیں، جب آپ نے کلمہ پڑھا اور صحابہ نے تکبیر پڑھی تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ کو عمر کے اسلام کی خوشی ہو رہی؟ آپ نے کہا ہو رہی۔ کہ استبشر بہ اہل السماء، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ یہ وہ شخص ہے جس راستے سے گزرتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ آپ نے فرمایا عرفات کے میدان میں سارے صحابہ موجود ہیں 1.25 لاکھ، تو آپ نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ شخص ہے۔ اور آپ نے کہا میرے 2 وزیر زمین میں، 2 آسمان، زمین کے ابو بکر اور عمر، آسمان پہ جبریل و میکائیل۔ ایسے بلند مقام کے شخص، اور فتوحات ہو گئیں، خزانے اٹھ کے مدینے پہنچ گئے، اپنا حال وہی جو کہ انچھنے آٹے کی روٹی، ٹاٹ لگے پیوند، مہینے میں 1 دفعہ گوشت کھانا۔ صحابہ نے مشورہ کیا بہت مشقت میں ہے عمر، ان کو چاہیے کہ اب نرمی کریں، کوئی نوکر رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں ملنے کے لیے، اب ان کی مجلس ہونی چاہیے، اعلیٰ نظام ہونا چاہیے، سسٹم ہونا چاہیے، تو ان سے بات کی جائے۔ کون بات کرے؟ یہاں آ کر سارے چپ، کون بات کرے؟ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، تو انہیں آپس میں مشورہ کیا حضرت حفصہ بات کریں، حضرت عائشہ بات کریں، دونوں امہات المومنین ہیں، تو ان کی قدر کریں گے، ان کی سن لیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا مانیں گے کوئی نہیں، کر کے دیکھ لو۔ تو یہ دونوں مائیں تشریف لے گئیں، ایک تو بیٹی ہیں، استقبال کیا، بٹھایا، حضرت عائشہ نے بات شروع کی، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر دنیا کا دروازہ نہیں کھولا تھا، وہ دنیا سے ایسے ہی چلے گئے، نہ دنیا آئی نہ انہوں نے اس کو چاہا۔ میرے باپ نے حکومت سنبھالی، نہ دنیا آئی نہ انہوں نے چاہا، نہ کھلی نہ انہوں نے کھلوائی، وہ بھی دنیا سے ویسے ہی چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت سے اسلام کو زندہ کیا اور ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج گیا، ساری دنیا کے خزانے اٹھ کے مدینے آ گئے ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، آپ اپنے اوپر رحم کھائیں اور اپنے طرز زندگی بدلیں۔ آپ اتنے موٹے کپڑے پہنتے ہیں، جسم کو تکلیف ہے، آپ نرم کپڑا پہنیں۔ اب آپ پر بڑھاپا طاری ہے، آپ اتنی سخت غذا کھاتے ہیں، آپ اپنے لیے نرم غذا کریں۔ آپ کو خدمت کی ضرورت ہے، کوئی نوکر رکھیں۔ آپ کے پاس بڑے بڑے وفد آتے ہیں، آپ کوئی مجلس ہو، اچھی پوشاک ہو، اچھا کپڑا ہو، یا برائے مہربانی آپ ہماری اس بات پر غور فرمائیں۔ اور حضرت عمر کا رنگ تبدیل ہو رہا۔ جب بات ختم کی تو کہنے لگے تمہیں کس نے بھیجا ہے میرے پاس؟ کہنے لگی پہلے آپ ہاں نہ تو کریں۔ تو فرمایا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے جنہوں نے تمہیں بھیجا میرے پاس تو میں مار کے ان کے چہرے کالے کر دوں۔ پھر اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے، حضرت حفصہ سے، کہنے لگے تو گھر والی ہے اور گھر والے کو پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا ہے، تو بتا تیرے گھر میں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی بھر 2 وقت کھانا کھایا؟ کبھی زندگی میں 2 وقت کھانا کھایا؟ صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا؟ کیا تو اس پر اقرار کرتی ہے کہ اللہم نعم، کہاں میں اس پر گواہ ہوں۔ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو نے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، غصے کی وجہ سے تو انہوں نے میز سے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا، زمین پہ بیٹھ کر کھایا تھا کہ میں غلام ہوں، مجھے شاہی پسند نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الگ واقعہ سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیسے بیٹھے ہیں، آپ ذرا ٹیک لگا کے کھائیں، آپ کو آسانی رہے گی۔ تو آپ بجائے ٹیک لگانے کے آپ جھکتے آپ نے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دی کہ نہیں میں تو غلام ہوں، میں کیسے ٹیک لگا کے کھا سکتا ہوں، میں اپنے رب کا غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ اور تیرا غلام ہوں۔ پھر فرمایا
تجھے بستر یاد ہے کیا تھا تیرے نبی کے گھر میں؟ کہ جی ہاں، ایک ٹاٹ تھا جس سے رات کو دوہرا کر دیتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا تجھے وہ رات یاد ہے جب ایک دن تو نے ایک تہ اس کی اور لگا دی تھی، دوہرے کی بجائے چوہرا کر دیا تھا، تو صبح پھر حضور نے پوچھا تھا حفظہ میرا بستر بدل دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تھی تاکہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے کہا تھا میرا بستر ویسا ہی کر دے جیسا یہ تھا، میں یہ نرمی پسند نہیں کرتا، میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اس ٹاٹ کی نرمی نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ بول تو گواہ ہے؟ کہ میں گواہ ہوں۔ کیا تمہیں یاد ہے حضور کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا؟ کہ جی ہاں۔ کیا اسے خود دھوتے تھے؟ تو بالکل۔ کیا بعض اوقات یہ حال ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہوتا اور آپ کپڑے دھو کے لٹکا کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، بلال آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ فرماتے میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں پہننے کے، ہم تو روزانہ ہی جوڑے بدلتے ہیں۔ اور نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ آپ کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا کہ جا کے نماز پڑھا دیں۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی، کپڑے سوکھتے تھے، آپ پہنتے تھے، پھر آ کے نماز پڑھاتے تھے۔ کہ تو گواہ ہے؟ کہاں میں گواہ ہوں۔ کہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک عورت نے 2 چادریں ہدیے کے لیے بھیجنے کا کہا تھا، اس وقت آپ کے پاس ایک جوڑا بھی نہ رہا تھا، تو اس نے ایک چادر بھیج دی تھی اور ایک چادر بھیجنے میں دیر کر دی، نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے جا کے نماز پڑھائی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے جن کے اشارے پر جنت کے زرق برق لباس اتر سکتے تھے، جنت کی سواریاں ان کے گھوڑے دروازے پر براق باندھے جا سکتے تھے، دسترخوان سجائے جا سکتے تھے۔ کیا تجھے یاد ہے؟ کہ جی بالکل یاد ہے۔ کہ پھر مجھے کیا سبق پڑھانے آئی ہو؟ جاؤ ان لوگوں کو بتا دو کہ 3 ساتھی تھے، 3 راہی تھے جو ایک منزل پر چلے، ایک راستے پر چلے، ایک چلا پہنچ گیا، دوسرا چلا پہنچ گیا، تیسرا راستے میں ہے، راہ میں ہے، ان کے قدم بقدم چلے گا تو پہنچے گا، اگر ان کے قدموں سے ہٹ گیا تو بھٹک جائے گا۔ لہذا بتا دو ان کو کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی تنگی میں رکھوں گا کیونکہ میں نے اسی حال میں اپنے نبی سے جدائی، میرا نبی مجھ سے جب جدا ہوا تھا تو میں اسی حال میں تھا، میں اس حال کو نہ بدلوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے۔ اتنی بشارتیں لے کر اتنی مشقتیں، ہم نماز چھوڑ کر بھی اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جنتی ہو کر ڈر رہے تھے۔ اس کو کتنے جمعے میں آئے بیٹھے ہیں، یہ ہر دفعہ مجھے پریشان کر دیتے ہیں اور مجھے رلا دیتے ہیں کہ یہ باقی نمازوں میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان جا کے گم ہو جاتا ہے، کیوں ان کا ایمان بیدار نہیں ہوتا؟ کیا یہ ندا صرف 8ویں دن آتی ہے کہ آ جاؤ مسجد میں؟ یہ تو 5 دفعہ ندا پڑتی ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس وقت میں کیوں نہیں قدم اٹھتے؟ اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ کر بھی پرواہ کوئی نہیں، اور وہ جنت کی بشارتیں لے کر اس طرح بیٹھے رو رہے ہیں، اور نماز میں ہی جان پیش کی اللہ کو۔ خنجر نماز میں لگا، ہوش میں آتے ہی پوچھا مجھے کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہ مجوسی نے کہا شکر ہے میرے مولا تو نے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہ لکھی، ایک کافر کے ہاتھ مجھے شہادت اعلیٰ نصیب فرمائی۔ جب بچنے کی امید ختم ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلایا۔ اب دیکھو وہ کہتے تھے میں قدم بقدم چلوں گا تاکہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں، دیکھو اللہ نے ملایا کیسے۔ جب بچنے کے آثار ختم ہو گئے تو اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا جاؤ اما عائشہ سے پوچھ کے آؤ کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا، نہیں تو جنت البقیع میں جا کے مجھے ڈال دینا۔ اور ان سے کہنا کہ عمر پوچھ رہا ہے، یہ نہ کہنا امیر المومنین پوچھ رہا ہے، میں امیر المومنین نہیں ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر آئے, دروازے پر دستک دی. ام عائشہ نے اندر آنے کی اجازت, تو اندر بیٹھی رو رہی تھی, وہ بھی رو, سارا مدینہ رو رہا تھا, سارا اسلام ہی رویا عمر کے مرنے پر. تو انہوں نے عرض کی, اما جان میرے باپ کی یہ تمنا اور خواہش ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو پڑی. مزید فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا باپ بھی یہیں دفن ہے, میرا خامد بھی یہیں دفن ہے, میں بھی یہیں دفن ہو جاؤں گی, لیکن اگر عمر یہ جگہ چاہتے ہیں تو عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کا حقدار ہے, میری طرف سے اجازت. وہ کہہ رہے تھے میں انہی قدموں پہ چلوں گا جس پر وہ دو چلے تھے تاکہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں. اب ملنے کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے آ کر بشارت دی, ابا جان ابشر, بشارت ہو, کام بن گیا. کہ نہیں, شاید میرے شرم میں اجازت دے دی ہو, جب میں مر جاؤں جنازہ پڑھ چکو جا کے پھر رکھ لینا, ایک دفعہ پھر اجازت مانگنا, اجازت ملے تو لے جانا, نہیں تو واپس لے آنا, بقی میں ڈال دینا. اتنی بڑی کامیابیوں کے ساتھ یہ شخص جان کی بازی ہار رہا ہے, لیکن ان کے آخری الفاظ سنو. جب محسوس ہوئے سکرات تو فرمایا, بیٹا, عبداللہ کی گود میں سر تھا, کہ بیٹا مجھے زمین پہ ڈال دے, میرا سر زمین پہ ڈال دے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سر زمین پہ ڈال دیا, تو اپنے گال مٹی میں رکھ دی, ایسے مٹی میں, اور یوں یوں ملنے لگے, ایسے 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 ایسے, اور کہنے لگے, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. جنت کی خوشخبریاں لے کر بھی وہ کہے تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ مجمع نماز چھوڑ کر بھی کبھی نہیں رویا کہ آئے ہمارا کیا بنے گا. سارا دن ظلم ہی ظلم ہے. ظالم اسی کو نہیں کہتے جو کسی کو مارے اور قتل کرے. جس کی نظر نے غلط دیکھا یہ بھی ظالم ہے, جس کے کانوں نے غلط سنا یہ بھی ظالم ہے, جس کی زبان غلط بول گئی یہ بھی ظالم ہے. یہ ایسے اونچے انسان, اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا, یہ کہتے 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 ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, اور کہیں تھا ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, عمر تو بھی برباد, تیری ماں بھی برباد اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کہتے 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 دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اسلام بھی فخر کرتا تھا, جن پر فرشتے فخر کرتے تھے, جن پر اللہ فخر کرتا تھا. وہ ساری بشارتیں لے کر اس حال میں ہیں, اور ہم سارے حکم توڑ کر ایسے غافل. بھائیو کہیں تو انصاف پہ آؤ, اپنے نفس سے پوچھو تو صحیح کہ کیا کر رہے ہو, اپنی عقل سے سوال کرو, اس سوئے ہوئے ضمیر کو کسی رات کی تنہائی میں بیدار کرو کہ کیا کر رہے ہو, کس چیز پہ محنت کر رہے ہو, کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا, پھر جنازہ اٹھا, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر اما عائشہ کے دروازے پر رکھ دیا. پھر آگے بڑھے, سارا مجمع پیچھے, یہ آگے بڑھے, دستک دی کہ ام المومنین میرا باپ دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا بعمر, مرحبا بعمر, خوش آمدید ہو عمر کے لیے. اپنی اوڑھنے کو اٹھایا اور باہر چلی گئیں, اور صحابہ اندر اترے, اندر گئے قبر کھودنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے ہوئے تھے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے صدق اللہ و رسولہ, سچا ہے اللہ بھی اور اس کا رسول بھی. مجھے پتا تھا عمر اسی جگہ آئے گا, دھرتی میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں جو اس کو سنبھال سکے سوائے اس ٹکڑے کے. اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ نہیں, میں نے 20 دفعہ حضور سے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں میرے ساتھی ابو بکر اور عمر. اس جملے کو میں نے اتنا سنا کہ مجھے یقین تھا کہ اس کائنات میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جو عمر کو سنبھال سکے سوائے نبی کے پڑوس کے.
بھائیو جو زندگیاں بنا گئے وہ روتے چلے گئے، ہم گناہوں میں بوڑھے ہو گئے اور پھر بھی آنسو نہ بہے۔ اس لیے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ انفرادی مسئلے حل کرانے ہوں، اجتماعی مسئلے حل کرانے ہوں، ملکی مسئلے حل کرانے ہوں، عالم کے مسلمانوں کا مسئلہ حل کرانا ہو، یہ سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ فوج اور پولیس کے بس کی بات نہیں، وہ بیچارے ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں۔ اللہ کو واسطے دو، اس کو مناؤ، وہ ارادہ کر لے، اور اس کو منانا ماں سے زیادہ آسان ہے۔ ماں کو منانا کتنا آسان ہوتا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کو منانا ہے۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، ایسی توبہ کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سارے مل کے کرو، وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور سچی توبہ کرو۔ اللہ کا بھی اعلان سنو، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی توبہ کر کے میری طرف آتا ہے، چاہے زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی، رواں رواں سیاہ ہو گیا، پھر بھی جب وہ میری طرف قدم اٹھاتا ہے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے اس کا بڑھ کر استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کو استقبال کرتا پاؤ گے بھائیو اگر ہم توبہ کریں گے۔ اس سے تانا نہیں سنو گے، اس سے گلہ نہیں سنو گے، دیر سے کیوں آئے، بڑھاپے میں کیوں آئے، جو جب آئے گا، جس وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت کا در کھلا ہوا پائے گا۔ تو بھائیو ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کے زندگی گزارنا بہت بڑی نادانی ہے۔ اللہ کے واسطے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ مسجدیں بھرو، اپنے آپ کو سود سے نکالو، یہ موسیقی کی تانوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ جو قوم موسیقی میں ڈوب جاتی ہے ان کا مقدر کبھی نہیں طلوع ہو سکتا، ان کے لیے غروب ہی مقدر ہے، غروب ہی مقدر ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس پر۔ جن قوموں میں سود پھیلا وہ کبھی نہ پنپ سکی، جن قوموں میں ظلم پھیلا وہ کبھی نہ سبز اور ہری ہو سکی، جن قوموں میں فحاشی پھیلی ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ بھائیو یوں مغرب کے پیچھے اندھے ہو کے نہ چلو، مغرب اندھیرے کی جگہ ہے، یاد رکھو، مشرق روشنی کی جگہ ہے۔ مغرب میں تو سورج جیسا روشن چراغ جا کے ڈوب جاتا ہے اور اندھا ہو جاتا ہے، مغرب میں تو سورج جیسا چراغ جا کے بجھ جاتا ہے۔ تو اگر مغرب کے پیچھے چلو گے تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ غار ہے جو سورج کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے، یہ وہ اندھیرے ہیں جہاں سورج بھی بے بس ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، بجھ کے رہ جاتا ہے۔ مشرق ہے، مشرق جہاں سے روشنیاں پھوٹتی ہیں، جہاں سے روشنیاں طلوع ہوتی ہیں۔ فاران کی چوٹیاں مشرق میں تھیں جہاں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے۔